درس حدیث تھا، اس میں میں نے عرض کی تھی کہ ہم اگلے درس فقہ میں جو نماز کی شرائط میں دوسری شرط ہے ستر عورت، اس کا ذکر کریں گے، لیکن پھر وہ دوران مطالعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ طہارت کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو تیمم ہے، اور ٹھنڈ کے دنوں میں اس کو یقیناً بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں اور کئی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ کر، مرض کی وجہ کر، کئی بار سستیوں کی وجہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تیمم کے حوالے سے کچھ احکامات آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ کن لوگوں پر تیمم لازم ہے، کون بندہ تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کن صورتوں میں بندے کو کرنے کی ممانعات یا کس صورت میں کرنے کی اجازت ہے، انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ تیمم کا حکم کب آیا؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ جناب ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میری ہیکل ٹوٹ گئی، یعنی میرا ہار ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور لوگوں نے بھی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ کیا۔ نہ وہاں پانی تھا اور نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگوں نے جناب صدیق اکبر سے عرض کی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا کیا اور حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ جناب ام المومنین فرماتی ہیں میرے والد نے مجھ پر عتاب کیا، غصہ فرمایا، اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کوچنا شروع کیا، اپنی انگلی سے ان کی گود میں مارنا شروع کیا۔ کیوں اس انداز سے صدیق اکبر نے ایسا کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ آرام فرما رہا ہے۔ اب اگر جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بازو پکڑتے ہیں یا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہلاتے ہیں، غصے میں بندہ سامنے والے اپنے بچے کو اس طرح سے تنبیہ کرتا ہے، تو اگر کوئی ایسا انداز اپناتا تو حضور کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جناب صدیق اکبر نے اس سارے طرح انداز سے اجتناب کیا، اور کہتے ہیں مجھے حرکت سے کوئی چیز مانے نہ تھی، یعنی میں چاہتی تو میں وہاں سے اٹھ جاتی، لیکن صرف اس وجہ کا نہ اٹھی کہ حضور کا میرے زانوں پر آرام فرمانے کا مجھے بار بار خیال آ رہا تھا۔ تو جب صبح ہوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے صحابہ موجود تھے کہ آیت تیمم نازل ہوئی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید ابن حفیر نے کہا اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا تو وہ ہار میری اونٹنی کے نیچے موجود تھا۔ یہ جناب صدیق اکبر کے گھرانے کا امت پر احسان ہے، قیامت تک جو تیمم کی برکت لوگوں کو ملے گی اس کی برکت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تیمم اس وجہ کر اس کا حکم آیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں مجھے 3 باتوں کی وجہ کر فضیلت دی گئی۔ پہلی یہ کہ ہماری نمازوں کی صفیں ملائکہ کے صفوں کے مثل قرار دی گئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ نمازوں میں صف بندی کرتے ہیں، ہماری صفیں ملائکہ کے صفوں کے مثل قرار دی گئی۔ ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں وقت ہو نماز پڑھ لو، اور جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ یہ 3 ایسی برکتیں ہیں جو پچھلی امت کو نہیں ملی تھی، اللہ نے صرف میری امت کے ساتھ غاز کر دی، اور ہم میری امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حدیث اس حوالے سے بہت ساری ہیں، انشاءاللہ درس حدیث میں اس کو بیان کریں گے۔ تیمم کے حوالے سے اہم مسائل سماعت کیجیے گا۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کر سکتا۔ پانی پر قدرت نہ ہونے یعنی پانی استعمال نہ کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ دیر سے اچھا ہونے یا اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر وضو بنائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیماری ایسی ہے اگر وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری دیر سے اچھی ہوگی، دیر سے جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں بندے کو غسل اور وضو کی جگہ پر تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن اب یہ پتہ کیسے لگے گا
کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس میں اگر میں غسل کرتا تو مرض بڑھ جائے گا. کہتے ہیں یا تو خود اس کا تجربہ ہو کہ جب اس نے اس طرح کیا ہے تو اس کا مرض بڑھ گیا ہے، یہ دیر سے اچھا ہو، یا تو کسی کو دیکھا ہو، یا پھر کسی ماہر حکیم طبیب نے یہ بتایا ہو آپ پانی استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں بندے کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. محض خیال ہی خیال میں بیماری بڑھنے کا ہو، یعنی ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے، اگر اس بات کا گمان ہے یا پھر کسی کافر فاسق حکیم نے بتایا ہے یا ڈاکٹر نے بتایا ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں. اور اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا، یعنی وضو بنا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، لیکن ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، حرکت اس کے لیے نقصان دہ، تو خواہ وہ وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو اسے وضو کرا دے یا غسل کرا دے، تو پھر وہ تیمم کرے گا. یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے ہوں، خود وضو نہیں کر سکتا، دوسرا بھی نہیں کرا سکتا، تو ایسا بندہ بھی تیمم کر سکتا. بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جنب کے اکثر بدن میں زخم ہو تو تیمم کرے گا. یہ اہم مسئلہ ہے. یعنی اگر کسی بندے کے پیر میں پٹی بن گئی، اللہ نہ کرے کسی کے فریکچر ہوا اور پلاسٹر لگ گیا، اس کے گھٹنوں تک نہیں رانوں تک لگ گیا، یا پھر ہاتھ میں پلاسٹر لگ گیا، یا کوئی ایسا زخم تھا، کوئی ایسا مرض تھا اعضائے وضو پر ہو یا اعضائے غسل پر ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وضو کی بات ہے اور اعضائے وضو پر زخم ہے یا پٹی بندی ہے، تو اگر آدھے سے زیادہ اعضائے وضو پر پٹی بندی ہوگی یا زخم ہوگا تو تیمم کرے گا. فار ایگزامپل صرف ہاتھ پر بندہ ہے تو وضو میں تو 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا. صرف ہاتھ پر ہے، ہاتھ اور چہرے دونوں پر ہیں، اس کے باوجود وہ تیمم نہیں کرے گا. ہاتھ اور چہرے پر تیمم کرے گا اور سر کا مسح کرے گا اور پیر دھوئے گا. لیکن آدھے سے زیادہ اگر اعضائے وضو اس کے زخمی ہیں تو ایسی صورت میں بندہ پھر تیمم کرے گا اور اس کو وضو کرنے کی اجازت، مطلب وضو نہ کرنے کی رخصت موجود ہے. اسی طرح غسل کرنا ہے، اب پورے ایک پیر پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے لیکن بدن تو پورا اس کا صحیح ہے، تو پھر وہ اس پلاسٹر کی جگہ پر پلاسٹک باندھ کر یا کوئی شاپر پہن کر جیسے بھی احتیاط کر کے بندہ اس کے علاوہ جگہ کو دھوئے گا اور اس جگہ پر مسح کرے گا. اچھا اس کا حکم بھی میں عرض کر دوں، اگر کسی کی پٹی بندی ہے، اب اس نے غسل کیا لیکن جہاں پر اس کا پلاسٹر ہے یا پٹی ہے یا زخم ہے تو اب اس جگہ پر پانی نہیں بہا سکتا، تو بقیہ حصے کو دھو لے گا اور جس حصے پہ پٹی بندی ہے وہ ہاتھ گیلا کر کے اسے پھیر لے گا، چاہے جتنے حصے پہ بندی ہو پھیر لے. اچھا ایسی ہے کہ پٹی نہیں بندی ہے، ڈاکٹر نے کہا زخم کھلا چھوڑنا ہے، اگر پٹی باندھنے کا نقصان ہوگا لیکن اب وہاں پانی نہیں لگا سکتے، نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی بندے کو حکم یہ دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ لے وضو کرتے وقت اور بقیہ سارے حصے کو دھو لے گا، اور یا غسل کرتے وقت بقیہ سارے حصے کو دھو لے گا اور جس حصے پہ زخم کھلا ہوا ہے وہاں کپڑا رکھ کر اس پر مسح کر لے گا. کپڑا رکھے مسح کرے، کپڑا ہٹا دے، یہ طریقہ کار اس کا ہوگا. اس طریقے سے بعض لوگوں کو جب ان کے آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے موتیے وغیرہ کا، تو ڈاکٹر ان کو پانی لگانے منع کرتے ہیں چہرے پر. اب ہوا تو آنکھوں کا آپریشن ہے لیکن ظاہر ہے اس کے ارد گرد بھی پانی نہیں لگے گا ورنہ پانی چہرے پر لگنے کا اندیشہ ہے. یہی معاملہ زخم کا بھی ہے، پٹی اتنی سی جگہ پر بندی ہے لیکن اگر پٹی کے قریب بھی دھوئیں گے تو پانی پہنچ جائے گا، تو اس لیے جہاں تک پٹی اور پٹی کے قریب پانی پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں تک مسح کر لیا جائے گا اور باقی حصے کو دھویا جائے گا. تو چہرے کا جو مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا پانی لگانے، تو غسل میں بھی اور وضو میں بھی چہرہ نہیں دھوئے، تیمم کر لے گا، مسح کر لے گا چہرے کا اور باقی حصے کو دھو لے گا. غسل کی بات ہے تو اب سر پہ پانی ڈالے گا تو آنکھوں میں پانی جانے کا اندیشہ ہے، اب اس کا حکم ہے کہ وہ گردن سے نیچے تک پانی ڈال لے گا اور اوپر کے حصے کو اپنے ہاتھ گیلا کر کے وہ پھیر لے گا. یہ طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے، لیکن تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی جس کو موتیے کا آپریشن ہوا ہو یا آنکھوں کا آپریشن ہو اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جہاں تک دھو سکتا ہے وہاں دھوئے گا. اس طریقے سے پٹی بندی ہے، کوئی زخم ہے، تو اس صورت میں بھی ہاں اگر آدھے سے زیادہ بدن، اگر غسل ہے تو آدھے سے زیادہ بدن زخمی ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے کوئی جل گیا ہے، آدھے سے زیادہ حصہ اس کا جلا ہوا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں اب بندہ تیمم کرے گا. لیکن اگر آدھے سے کم حصہ اس کا جلا ہوا ہے، زخمی ہے، پٹی بندی ہے، وضو میں آدھے سے کم حصہ وضو میں جو دھوتے ہیں وہ زخمی ہے، پٹی بندی ہے، تو پھر وہ دھوئے گا وہ حصے جو اس کے ٹھیک ہیں، اور جو حصے زخمی ہے، پٹی بندی ہوئی، اس پر وہ ہاتھ پھیر کر کے تیمم کرے گا. بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے کرے گا، پھر وہ تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی گرم کرنے والا کوئی نہیں، جیسے ہمارے بعض بزرگ ہوتے ہیں گھر میں کوئی اٹھ کر کے پانی دینے والا نہیں ان کو،
کہ پانی گرم کر دے، اور یہ اتنے بیچارے ضعیف ہوتے ہیں، چولہا نہیں جلا سکتے، پانی کھولا نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں بھی ان کو اس وقت تیمم کرنے کی اجازت مل جائے گی، وہ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ بسا اوقات بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر نے بستر سے اٹھنے منع کیا ہوتا ہے، یعنی آپ اتر کے جائیں گے نہیں، گر جائیں گے، واش روم میں گر جائیں گے یا وضو خانے میں گر جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں کوئی ہے بھی نہیں جو ان کو لے کر کے جائے وضو کروانے، تو بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لیں۔ تیمم کیسے کریں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ بندہ تیمم کر سکتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بعض وقت میں گرم پانی یا ٹھنڈا گرم پانی دینے والا کوئی نہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے نقصان ہوگا، اس وقت میں تیمم کرے گا، لیکن دوسرے وقت میں اگر پانی نقصان نہیں کرتا یا کوئی دینے والا ہے تو اب پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جیسے عموماً میری والدہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ فجر میں جب بھی پانی سے وضو بنانے لگ جاتی ان کو کھانسی شروع ہو جاتی، انہیں پانی گرم کر کے بھی دیں پھر بھی کھانسی شروع ہو جاتی، اور شدید کھانسی ہوتی تھی، جسے فجر میں ہی ہوتا تھا۔ عشاء میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو بنا لیتی، تو عشاء میں وہ رات ہونے کے بعد ٹھنڈ کا معاملہ نہیں ہوتا، تو پھر یہی حکم تھا کہ جس وقت ایسا ہوتا ہے اس وقت کے لیے تیمم کی اجازت ہے، اور جس وقت پانی استعمال کر سکتے ہیں اس وقت بندہ پانی استعمال کرے اور پانی استعمال کر کے اپنے وضو یا غسل کو بجا لائے۔ اگر چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ہونے کا نہ ہونے کا گمان ہو تو پھر ایسی صورت میں تیمم کرے گا، یعنی بندہ صحت یاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پانی میسر نہیں ہے اور اس کو یہ اس بات کا گمان ہے کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بندہ تیمم کرے گا۔ اس طرح کے احکامات ویسے شہری لوگوں کے لیے کم ہی درپیش ہوتے ہیں۔ پہلے کبھی جب ملتان اجتماع میں جایا کرتے تھے نا تو وہاں پر یہ ہوتا تھا، میرا الحمدللہ وہ وقت گزرا ہے، عمر کم تھی لیکن سفر کیا تو یہ دیکھا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ جو اسپیشل ٹرین ہوتی تھی وہ اسپیشل ہوتی تھی، جہاں تہاں رک جاتی تھی، اور اب وہاں پانی بھی نہیں ہے اور دور دور تک پانی کا امکان بھی نہیں ہے، ٹرین میں ہی پانی ختم ہے۔ ایسی صورت میں پھر بندہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اس بات کا گمان ہو یا گمان تو ہے کہ پانی مل جائے گا لیکن ٹرین نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، اس صورت میں بھی بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس پانی سے وہ بندہ کھانا بنا سکتا ہے، وضو بھی بنا سکتا ہے، تو پھر اس تیمم کر لے گا اور جو پانی کھانا بنانے کے اسے کھانا ہی بنائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ زمزم شریف لے کر کے آ رہا ہے، حج سے عمرے سے زمزم لے کر آ لوگوں کو تبرک میں دینے کے لیے، اب اس کے بعد پانی ختم ہو گیا اور پانی ہے بھی نہیں، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ زمزم سے وضو بنائے گا، وہ بھلے لوگوں کو تبرک نہیں دے گا، زمزم سے وضو بنائے گا، زمزم کو بچا کر کے رکھے گا نہیں کہ یار زمزم سے کیا وضو بنائے، اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ زمزم شریف سے وضو اپنا بنائے گا اور تیمم نہیں کرے گا۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے، یہ ایک اور صورت ہے کہ بندہ نہا تو سکتا ہے لیکن نہانے کے بعد سردی دور کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ آگ جلا سکتا ہے نہ رضائی وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی بندہ صحت یاب بھی ہے، پانی پر قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کر لے۔ ہمارے بعض دوست جو مری وغیرہ کے سائڈ بلکہ اس سے ابھی اور بھی آگے گئے، بعض حضرات مدنی قافلے وغیرہ میں گئے، وہ کہتے ہیں شاہ جی اگر کسی کو رات میں غسل فرض ہو گیا نا تو پھر وہ بندہ چاہے جتنا پانی گرم کر کے نہا لے، وہاں تو پانی گرم ہی نہیں ہوتا، فجر کے ٹائم برف بنی ہوتی ہے ساری، تو اب ایسی صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ تو اس بندے کو بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ ایسی صورت میں تیمم کر لے گا۔ پانی بھی موجود ہے، صحت یاب بھی ہے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کا انتظام بھی ہے، لیکن پانی وہاں ہے جہاں پر اندیشہ ہے کہ باہر جائے گا تو دشمن مار دے گا، لٹیرا لوٹ لے گا، تو پھر ایسی صورت میں بھی بندے کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح اور بہت سارے احکامات ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس پانی ہے، اب کپڑے بھی اس کے ناپاک ہیں اور وضو بھی اس کا نہیں ہے، یہ کپڑے بھی ناپاک ہیں اور غسل بھی فرض ہے، اب دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے کو پاک کر لے گا پانی سے اور وضو کی جگہ پر، غسل کی جگہ پر وہ پھر تیمم کر لے گا۔ اس طریقے سے دیگر احکامات ہیں۔ نماز جنازہ اگر پڑھی جا رہی ہو اور بندے پتہ ہے آپ بیت المعظم میں آئے، جنازہ ہونے والا ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، اب آپ وضو بنانے وضو خانے پر جاتے ہیں، اتنی دیر میں جنازہ ہو جائے گا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر لیجئے اور جنازہ پڑھ لیجئے۔ یہی مسئلہ عیدین کی نماز میں بھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں نمازوں کے آپ آئے اور آپ نے دیکھا جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ عید گاہ سے یا مسجد کے جہاں پر نماز ہو رہی باہر اگر کوئی جگہ ہے، یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں وضو بنانے اور پھر دوبارہ آئیں گے تو اتنی دیر میں نماز ختم ہو جائے گی، حکم یہ کہ بندہ تیمم کر لے۔ ایسا کیا ہے؟ اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز اگر ولی پڑھ لے، یعنی میت کا قریبی رشتہ دار پڑھ لے
تو اس کی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کسی بندے کی کئی بار نماز جنازہ پڑھنی ہو نا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ جنازہ نہ پڑھے۔ جیسے ہمارے یاسر بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا، یاسر بھائی نے جب تک جنازہ نہیں پڑھا تھا تب تک جتنے چاہے لوگ پڑھتے رہتے، لیکن جب انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو اب کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر کوئی بندہ جنازے کی نماز میں آیا، اب جنازہ ہونے والا ہے، اب اگر یہ جائے گا وضو بنائے گا، جنازہ ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتا، ثواب سے محروم ہو جائے گا، اس لیے اس کو حکم ہے کہ وہ تیمم کر رہے۔ لیکن اگر ولی آیا، یعنی مثال کے طور سے یاسر بھائی کی مثال دے رہا تھا میں کہ یاسر بھائی آئے اور جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور ان کا وضو نہیں، تو یہ اطمینان سے وضو بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ولی ہیں، سب جنازہ پڑھ بھی چکے ہوں تو یہ جنازہ پڑھیں گے۔ اور اگر دفنا بھی دیا جائے تو بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اور اس کو دفنا دیا جائے تو 3 دنوں سے پہلے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھ لیا جائے گا۔ امام صاحب کا موقف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہ کسی کی نماز جنازہ غلط پڑھی گئی ہو، نماز جنازہ ہوئی نہ ہو، تو 3 دن تک اس کی قبر پر جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز جیسے آپ ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کر لیں۔ عیدین کی نماز کا بھی یہی ہے کہ عیدین کی نماز کی قضا کوئی نہیں، یعنی اگر عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا ہے اس کا الٹرنیٹ؟ کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عید کی نماز اگر چھوٹ گئی، بقرعید کی نماز چھوٹ گئی، تو حکم یہ ہے کہ وہ پھر اس کی جگہ پر چاش کی نماز پڑھ لے 2 رکعت۔ لیکن یہ یوں کہہ لیجئے کہ عید کی نماز کا نعم البدل تو نہیں ہوگا، عید کی نماز کی تو اپنی برکتیں ہیں۔ تو پھر اگر کسی کی نماز عید نکل گئی تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی عید پڑھنے آ رہا ہے اور نماز نکل رہی ہے تو بندہ تیمم کر لے اور نماز عید میں شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا، جماعت ختم ہونے والی ہے، اب تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ اٹھا، غسل فرض ہے اس پر، اب وہ نہائے گا تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اب اس کے لیے حکم ہے کہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے اور بعد میں غسل کر کے اس نماز کا اعادہ کر لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل غسل بھی نہیں، آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ نماز ظہر کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، آپ نے فٹافٹ وہیں پر تیمم کیا اور نیت باندھ لی، کیونکہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں وہ ہیں کہ اگر آپ نے اس میں نیت باندھ لی نا وقت کے اندر تو ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صرف آپ نے تحریمہ باندھ لیا پھر ٹائم ختم ہو گیا، آپ بقیہ نماز مکمل کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر نہیں، عیدین بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں۔ فجر کی نماز کا سلام وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے، عید کی نماز کا سلام بھی وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے، اور جمعے کی نماز کا سلام بھی وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 نمازیں ہیں وہ وقت کے اندر صرف آپ نے تحریمہ باندھ لیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کوئی کہے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نیت باندھ لیں گے تو ہو جائے گی، تو اب 1 منٹ باقی تھا اور آپ نے سنت کی نیت باندھ لی تو پھر تو نہیں ہوگی، آپ کو فرض کی نیت باندھنی ہے۔ ڈائریکٹ آپ نے فرض پڑھیں گے تاکہ یہ فرض ادا ہو جائے، ورنہ سنت پڑھتے پڑھتے ٹائم ختم ہو جائے گا تو فرض کا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا پھر تو فرض کی نیت باندھیں گے تاکہ پھر بھلے ٹائم ختم بھی ہو جائے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بندے نے دیکھا 1 منٹ باقی ہو، فوراً تیمم کیا اور نیت باندھ لی، نماز اس کی ہو گئی، بعد میں وہ وضو بنا کے اس نماز کا اعادہ کر لے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ یہ ہوگا نماز قضا نہیں ہوگی، قضا کا ومال نہیں ہوگا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مسجد کے حوالے سے میں نے مسئلہ عرض کیا تھا، کسی کا مسجد میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہیں پر تیمم کر لے اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے، کیونکہ جتنی دیر میں وہ مسجد سے باہر نکلے گا اور جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا تو ناپاکی کی حالت مسجد میں رہنا حرام ہے، اس لیے فوراً وہیں پر وہ کھڑے کھڑے تیمم کر لے گا تاکہ اس کی یہ جو گناہ کی صورت ہے یہ ختم ہو جائے۔ مخصوص ایام سے اگر عورت پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتی ہے۔ مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا تو اسے تیمم کرایا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے، بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کو کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بیوی کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے شوہر کو مرنے کے بعد، حالانکہ شوہر اپنی بیوی کو کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غسل دینے والا، کوئی خاتون غسل دینے والی نہ ہو تو شوہر اپنی بیوی کو تیمم کرائے گا، غسل نہیں دے گا، تیمم کرائے گا۔ یہ اجازت شوہر کے لیے، ہاں بیوی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے انتقال کے بعد، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اگر بیوی کے پاس اگر کوئی موجود نہیں ہے عورت تو شوہر تیمم بھی کرا سکتا ہے، اور اگر مرد کا انتقال ہو گیا اور کوئی مرد غسل دینے والا نہیں ہے تو عورت اپنے شوہر کو پورا غسل کرا سکتی ہے۔ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو دیکھے ہی نہیں، یہاں تو بیوی پورا غسل کرا رہی ہے،
شوہر کو. تو اس لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ شوہر دیکھ نہیں سکتا, قبر میں بھی اتار سکتا ہے. جب اجنبی بندہ قبر میں اتار سکتا ہے تو پھر وہ شوہر جو اس کا محرم ہے تو وہ اس کو قبر میں کیوں نہیں اتار سکتا؟ اور پھر یہ حکم بھی ہے شریعت مطہرہ کا. وہ من وجہ نکاح باقی رہتا ہے, من وجہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہے, لیکن حکم اس طرح باقی رہتا ہے کہ جو دنیا میں جس مرد کی منکوحہ رہی ہے, جنت میں اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو اللہ اس عورت کو اسی کی بیوی رکھے گا. ہاں, جو جس کی بیوی رہی ہے. اور کہتے ہیں اگر کسی نے 3 شادیاں کی ہوں تو پھر اس مرد یعنی کسی عورت نے 3 شادی کی ہو, 2 شادی کی ہو, تو پھر وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ تو جو آخری میں اس کا شوہر تھا نا وہ اس کے ساتھ رہے گا اگر سب جنت میں چلے گئے, اللہ کی مرضی. اور اگر کسی مرد نے 3-4 شادیاں کی ہوں تو وہ تو ظاہر ہے مرد زیادہ عورتوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. بہرحال تو یہ حکم ہے کہ مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں, یعنی اس صورت میں کہ مرد کو غسل دینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو بیوی اپنے مرد کو غسل دے گی, اور عورت کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے صرف مرد ہے تو مرد عورت کو تیمم کرائیں گے اور ان کو غسل نہیں کرایا جائے گا. جنبی اور حائضہ اور میت اور بے وضو یہ سب ایک جگہ ہیں, اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا جو چاہے خرچ کر لے, تو بہتر یہ ہے کہ جنبی اس سے نہائے اور مردے کو تیمم کرایا جائے اور دوسرے بھی تیمم کریں. یعنی مرد بھی ہے ناپاک, عورت بھی ہے ناپاک, میت بھی ہے اور پانی تھوڑا سا ہے, تو مرد غسل کرے گا اور بقیہ عورت اور مردے کو تیمم کرایا جائے گا. یہ حکم شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے. یہ سارے احکامات تو ہیں. اب تیمم کی صورت کیا ہے, تیمم کیسے کیا جاتا ہے, صرف فرض میں بتا دیتا ہوں, بقیہ احکامات انشاءاللہ اگلے درس میں, ورنہ ایسا نہ ہو 1 ہفتہ گزر جائے اور پھر تیمم کو پتہ تو ہے تیمم لازم ہے, کریں گے کیسے. تیمم میں 3 فرض ہیں. سب سے پہلے تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. اچھا, جنہوں نے پچھلے درس سنے ان کو معلوم ہوگا وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے, غسل میں نیت کرنا فرض نہیں. پچھلے درس میں نے کہا ان میں نیت کرنے سے ثواب ملے گا, نیت نہیں کرتے تو وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا, لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. کسی نے بغیر نیت کے پوری مٹی میں لوٹ پوٹ بھی ہو گیا نا تو تیمم نہیں ہوگا اس کا, بغیر نیت کے. اور اگر نیت کرے گا تو پھر اس کا تیمم ہوگا. اس میں بہت ساری نیت کر سکتا ہے. بہرحال صرف یہ کہہ لے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے, دل میں اس کے ارادہ ہے کہ میں مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں, تو یہ نیت درست ہے. اسی طرح سے دوسرا جو فرض ہے تیمم کا وہ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے. مٹی پر ہاتھ ماریں گے 3 دفعہ اور اس کے بعد اگر زیادہ لگ جائے تو اس طرح جھاڑیں گے, تالی نہیں بجائیں گے, اس طرح جھاڑیں گے, اور پھر پورے چہرے پر جہاں سے بال ہونا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, ہر جگہ پر اپنے پورے ہاتھ کو پھیریں گے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا. یہ 3 فرض ہیں, یہ 3 فرض ہیں. ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں تیمم ایسے کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں دیوار کے پاس اور نل کھولتا ہوں تصور میں, اور اس کے بعد پھر میں اس کے آگے ہاتھ یوں کرتا ہوں. تو یہ ہمارے یہاں جہالت کا حال دیکھیے, یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نل کھولیں اور خیالی وضو بنائیں. خیالی وضو نہیں, تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے. سعیداً طیبہ کا لفظ ہے قرآن میں, پاک مٹی سے. تو اچھا, پاک مٹی یہ جو آپ کی دیوار ہے اس دیوار سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو مٹی کے جنس سے, یعنی جس کو آگ جلا نہیں سکتی, اس سے تیمم کیا جا سکتا. ایون کہ اگر کوئی کسی کا کپڑا ہینگ کیا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے, اور اس پر مٹی جم گئی اتنی کہ ہاتھ لگانے سے مٹی آ رہی ہاتھ پر, اس سے بھی تیمم ہو جائے گا. دیوار پہ مٹی نہ بھی ہونا تو بھی اس سے تیمم ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ مٹی کی جنس سے ہے, زمین کی جنس سے, اس سے تیمم ہو جائے. یہ 3 فرض ہیں, نیت کرنا, پورے چہرے کا مسح کرنا, اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. انشاءاللہ اگلے درسوں میں جو مزید اس کے احکامات ہیں وہ بیان کریں گے, اور کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین, نماز عشاء کی ادائیگی, درس فقہ بیان کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمیں دین کا حقیقی فہم عطا فرما, دین کی فقاہت و بصارت عطا فرما, خدمت دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ جوان بچے بوڑھے جو ہیں یا اللہ سب کو دین پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہم سے دین کا کام لے مولا, مرتے دم تک نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جن کے ذمہ نمازیں باقی ہیں انہیں جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے تیرے محبوب علیہ السلام کا دین سیکھنے یہاں جمع ہوئے ان سب کی, ان کے گھر بار کی, ان کی آل اولاد کی خیر فرما, اور ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما. قبلہ امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما. یاسر بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی حتمی مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه